وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. حضرات سامعین محتشم، خطاب تو حضرت شاہ صاحب کی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی اور خطاب کی ضرورت نہیں ہے، اور میں صرف اس محفل مبارکہ جو مسلسلہ 11ویں شریف حضور قندیلی نورانی محبوب سبحانی واقف اسرار و رموز قرآنی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منعقد پذیر ہے. بس اس میں اپنی شرکت کی غرض چند معروضات عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. کل رات کو بھی ہماری ایک محفل اسی سلسلے میں سجی ہوئی تھی. محفل سے پہلے مجھے ایک صاحب نے یہ کہا کہ سلسلہ سیفیہ پر اعتراض ہے کہ یہ لوگ غوث اعظم کو نہیں مانتے، اور ایک پروپیگنڈا پہلے بھی کیا جا چکا تھا اور شاید اب بھی ہے کہ جی حضرت اخونزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں غوث اعظم سے 6 درجے افضل و اعلیٰ ہوں. میں نے اس ساتھی کو عرض کیا کہ ان پروپیگنڈاز اور ان سوالوں کے جوابات کئی دفعہ دیے جا چکے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی دوبارہ. لیکن صرف اس سلسلے میں کہ ہم سیفی حضرات سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو ان سے ہم بغض کیوں رکھے، حال یہ ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں ان کے مرید ہیں. کوئی بھی مرید اپنی پیر سے بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا. دوسری بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں جا رہے تھے، حج کی سفر پہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بائی روڈ جا رہے تھے، تو رستے میں ہم عراق میں رکے ایک جگہ، نماز پڑھ رہے تھے، کوئی مصلی یا مسجد نہیں تھی، تو روڈ کے کنارے گاڑی کھڑی کی اور نماز پڑھنی شروع کی. تو عراق میں چون کہ اہل تشیع زیادہ ہے تو سارے لوگ تماشا کر رہے تھے ہماری، اور آگے کھڑے تھے اور کہ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں کیا کر رہے. نماز ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد جو ہے وہ ان میں سے ایک بندہ آیا، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، کلین شیو تھا. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ فلاں علاقے سے آیا ہوں. تو پوچھنے لگے کہ تم عمری ہو، یعنی سنی ہو. وہ لوگ جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والوں کو سنی حضرات جو ہے ان کو کہتے ہیں عمری. عمری ہو؟ میں نے کہا ہم میں صدیقی بھی ہوں، عمری بھی ہوں، عثمانی بھی ہوں اور علی والا بھی ہوں. میں سنی ہوں، سب کو ماننے والا ہوں.
تو نے بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو جعفری ہوں. تو فرمانے لگی کہ میں نے بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہوں کہ بھئی بحث مباحثہ ہو، میں نے اس کو کہا اچھا امام جعفر صادق کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے پوچھا کہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے ان کے بارے میں؟ کیسے وہ دکھتے تھے، کیسے ان کا لباس تھا، کیسے ان کا شکل و صورت؟ کہا میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کی داڑھی مبارک تھی اور آپ ایک عمامہ پہنا کرتے ہوتے تھے، مسنون آپ کی لباس تھی. تو میں نے کہا اس کی شکل کس سے مشابہ تھی، کیسے شکل دکھتی تھی ان کی؟ تو اب بلا ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ آپ جیسے وہ دکھتا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اب تو فیصلہ کر کہ جعفری تو ہے یا میں جعفری ہوں. جعفری تو میں ہوں. تیری شکل، تیرا لباس، تیرا کردار وہ سب تو انگریزوں جیسا ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ آپ جیسے امام جعفر صادق کی شکل و شباہت تھی، تو جعفری کہلوانے کا اور کہلانے کا حقدار میں ہوں، تو جعفری کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. یہ مثال میں نے اسی لیے بیان کی کہ قادریت کی پرچار کرنے والے بڑے بڑے قادری جو اپنے آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی قادریت کی اتنے بڑے ستون سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہاتھوں سے جس کو بیعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تجھے شیخ عبد القادر کی بیعت کر لی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ اسی بندے سے جا کے پوچھ رہے انہیں کہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے قادریت کا پہلا سبق اپنے مریدوں کو کیا دیا تھا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا سبق قادریت کا کیا ہے. ان سے پوچھو کہ سلسلہ علیہ قادریہ کہ تم اتنے بڑے ستون ہو کہ ڈائریکٹ ان کی طرف سے آپ لوگوں کو بیعت کر رہے ہو، تو سلسلہ علیہ قادریہ کے جو سیور ہے، سیر ناسوتی، سیر جبروتی، سیر ملوکوتی، سیر لاہوتی، اس میں سے صرف ایک سیر کے بارے میں بتا دیں کہ اس سیر کا معنی یہ ہے تو ہم ماننے کو تیار ہوں گے کہ آپ قادری ہو گئے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی مہینے بعد 11ویں شریف بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، جس کو زیادہ محبت ہو اور جس کو مطلب اور تھوڑا سا محبت اور زیادہ ہو تو وہ بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں کہ چلو جی بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں. ان بڑی 11ویں شریف منانے والوں سے اور ہر ماہ 11ویں شریف کے محفل سجانے والوں سے یہ پوچھو کہ ختم غوثیہ کون سی ہے تو پھر مان جائیں گے. بس صرف ان سے ختم غوثیہ کے بارے میں پوچھو کہ ٹھیک ہے جی مان لیا 11ویں شریف کے ہم منکر نہیں ہے، یہ بتا کہ ختم غوثیہ ہے کیا، کہاں پر ہے. اور آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا پرچار جو ہے وہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں زیادہ ہے، لیکن نقشبندیوں کا جو سرخیل ہے خنزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی، کوئی ایسا دن عصر کے بعد نہیں تھا جب ختم غوثیہ اور 11ویں شریف نہ منایا کرتے ہوتے تھے، کوئی دن خالی نہیں تھا. آپ تو مہینے بعد مناتے ہو نا، قادری ہو مہینے بعد مناتے ہو، اور حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہر روز عصر کے بعد ختم قادریہ اور 11ویں شریف منایا کرتے ہوتے تھے. تو اب آپ بتائیں کہ قادری کہلوانے کے حقدار تم ہو یا ہم قادری ہے؟ قادری تو ہم ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے اس طرز پر، اس نمط پر، ان کے اسباق، ان کا ذکر، ان کی کردار، یہ سارا کچھ جو آپ کی فرمودات ہے. میں رات کو پیر صاحب کے پاس تھا، گلزار صاحب کے پاس، میں نے ان کو کہا میں ان قادریوں سے پوچھتا ہوں صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک شعر کا مطلب ہمیں سمجھا دیں. وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے رہتے ہیں نا، افلت الشموس وشمسنا طالعۃ، سارے سورج ڈوب گئے اور میرا سورج جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے. سارے سورج ڈوب گئے
تو اس میں تو انبیاء بھی شامل ہے، اولیاء بھی شامل ہے، صالحین بھی شامل ہے۔ صرف اس شعر کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر مجھے سمجھا دے، میں مان لوں گا کہ تو واقعی قادری ہے۔ اور چلو وہ تو عربی شعر ہے، اس کے مفاہیم اور مطالب بہت زیادہ ہے، فارسی کے ایک شعر مجھے سمجھا دیں ان کی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اکثر حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ شیخ مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، کہ کسے نیس بجز عشق تو در خانہ ماں، فتنہ انگیز مشو کاکل مشکین مکشا تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ماں۔ بس اس شعر کا مفہوم اور مطلب ہمیں سمجھا دے تو ماننے کو تیار ہے کہ تو قادری ہے۔ بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، بغیر حجاب کے میرے دل کے گروندے میں آ جا، کہ کسے نیس بجس عشق تو در خانہ ماں، پھر پردے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے دل کے گروندے میں تیری محبت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی غیر محرم تو ہے ہی نہیں۔ اور فتنہ انگیز مشو کاکل مشکین مکشا، مجھے فتنے میں مت ڈال اور اپنی مشکین زلفوں کو اپنے چہرے پر مت ڈال، کہ تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ماں، میرا یہ پاگل دل ان زنجیروں کی تاب نہیں لا رہا۔ اور دیکھا جائے گا تو شیخ کیا کسی لڑکی پہ عاشق ہوا تھا؟ اور اگر کہتے ہیں کہ یہ اپنی محبوب کو کہہ رہا تھا، اللہ رب العزت کو کہہ رہا تھا، تو تفسیر کر کے بتا دو کیا کہہ رہا ہے۔ اور ان کی تفسیر اگر آپ نے سمجھنا ہے قادری ہو تو آؤ نقش بندیوں کے قدموں میں، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ تفسیر ان کا یہ ہے کہ بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، مولا تو نے وعدہ فرمایا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ مولا نے فرمایا جل وعلا شانہ نے کہ میں نہیں سما سکتا، میرے آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو ربا اپنے وعدے کے مطابق میرے دل کے گروندے میں آ، لیکن کیسے آ؟ بے حجابانہ درا، فرمایا حجابات سارے ہٹا دو۔ کون سے حجاب یار؟ تجھے پتہ ہوگا تو حجاب کا ہوگا نا۔ ان للہ وبین العبد 70,000 من الحجاب، 70,000 حجابات ہے، اس میں اسماء و صفات کے، ظلال کے، اعتبارات کے، شوینات کے۔ فرمایا پروردگارا یہ جو اسماء و صفات کے پردے ہیں، یہ جو اعتبارات اور شوینات کے پردے ہیں، مولا کریم سب کو ہٹا دے، ختم کر دے، اور وہ وصل مجھے عنایت فرمائے جس کو وصل عریان کہتے ہیں۔ پروردگارہ اسی وصل کے ساتھ میرے قلب میں، میرے دل میں آ جا، اور کہ کسی نیز بجز عشق تو در خانہ ماں، آپ کی محبت کے علاوہ، آپ کی عشق کے علاوہ میرے دل کے گروندے میں کوئی نامحرم نہیں ہے۔ نامحرم کون ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں نامحرم کون ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک شیطان اور نفس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل شیطان کا اماجگاہ ہے تو پھر وہ رحمان کبھی وہاں نہیں آئے گا، پہلے اس شیطان کو بگانا ہوگا۔ وہ دو نامحرم بھی ربا میں نے تو نکال دیے ہیں، اور فتنہ انگیز مشو کاکل مشکین مکشا، مجھے فتنے میں مت ڈال اور اپنی مشکین زلفوں کو اپنے چہرے پر مت ڈال۔ اس کی طرف بھی اشارہ فرما رہے کہ پروردگارہ یہ جو پردے ہیں ذلال کی، اسماء و صفات، اعتبارات اور شوینات کے، مولا ان سب کو ہٹا دے، کہ تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ماں، یہ میرا جو پاگل دل ہے یہ ان زنجیروں کا تاب نہیں لا رہا، میں تو کسی پردے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ ربا بے پردہ بے حجاب ہو کے میرے دل کے گروندے میں آ جا۔ اور حضور امامنا و امام الاولیاء حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات تو مسلم ہے نا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس مسئلے میں بڑی
بحث و تمہیس ہوئی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم مبارک ہے وہ تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، متقدمین اور متاخرین پر ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے پہلے حضرت کی اس قول کی تشریح فرمائی اور فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ سے مراد اس زمانے کے اولیاء اللہ ہے۔ فرمایا آپ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے تھے اور رب کائنات نے آپ کے لیے اولیاء اللہ کی اس زمانے کے تمام اولیاء اللہ کی ارواح کو وہاں پر حاضر فرمایا، اور آپ اپنے اس جلال اور کمال کے ساتھ وہاں پر محو خطاب تھے۔ جب دیکھا سارے اولیاء اللہ ہے تو زبان سے یہ لفظ نکلا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اس وقت موجود جتنے بھی اولیاء کی ارواح تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی اور شیخ نے اپنا قدم ان کے گردنوں پر رکھ لیا۔ کیا معنی ہے کہ قدم گردنوں پر رکھ لیا؟ اس سے مراد کیا یہ ہمارا جسمانی قدم ہے یہ جو یہ ہے؟ نہ، اس سے مراد اولیاء اللہ کی جو کلام ہوتا ہے وہ رموز و اشارات ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کلام میں اگر یہ آئے، ہم اپنی سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اسباق میں بھی کہتے ہیں نا کہ لطیف قلب جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی قدم کے نیچے ہے، زیر قدم ہے۔ لطیف روح جو ہے وہ حضرت فلاں کی زیر قدم ہے۔ تو قدم سے مراد واقعی یہ والا قدم نہیں ہے۔ قدم سے مراد کیا ہے؟ اچھا، لوگوں نے پھر اسی بات کو لے کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی پر اعتراض کیا کہ بھئی حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور مجدد آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں متقدمین اور متاخرین پر نہیں، اپنے زمانے پر ہے۔ تو مجدد نے اس کا جواب بڑی کمال سے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں سے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اگر متقدمین ہے یا متاخرین ہے تو سب کی گردنوں پر ہے، لیکن تھوڑا سا میرا بات غور سے سنیں کہ کن اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اچھا، اگر یہ میں مان لوں کہ متقدمین کے گردنوں پر آپ کا قدم ہے تو متقدمین اولیاء میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور سارے کائنات کے غوث ولی قطب ابدال اوتاد سب جمع ہو جائے، ایک اس صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ بھی حالت ایمان پر مصطفیٰ کریم کی زیارت فرمائی ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر میں کہوں کہ متاخرین پر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر میں بھی ایک ولی نے آنا ہے، اور وہ ولی ہوگا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام محمد مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک تو منسوسی ولی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ویسے منسوسی نہیں ہے جیسے منسوسی حضرت امام مہدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بھی تقابل آیا، لیکن مجدد آپ نے تو مان لیا کہ ہاں اولیاء کی گردنوں پر ہے، متقدمین پر اور متاخرین پر۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میری بات غور سے سنو، اولیاء اللہ بھی دو قسم کے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک ولی کو کہتے ہیں کہ جو شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والے اولیاء اللہ ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والے اولیاء اللہ ہے۔ تو میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ جو اولیاء اللہ شاہراہ کمالات ولایت کو طے کرنے کی درپے ہو، اسے ماں سوائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں آنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والے اولیاء اللہ جو ہے اسے میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ مبارک سے ان کو فیض مل رہا ہے، وہ اولیاء اللہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے۔ فلہذا اگر میں یہ کہوں کہ متقدمین اولیاء اللہ کے گردنوں پر آپ کا قدم نہیں ہے تو اس سے مراد میرے وہ اولیاء ہوں گے جو اولیاء کمالات شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والے تھے۔ اور اگر میں یہ مان لوں
کہ متقدمین اولیاء کے گردنوں پر بھی آپ کا قدم تھا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ اولیاء اللہ جو شاہراہ کمالات ولایت پر جا رہے ہیں۔ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایک مکتوب شریف میں صراحتاً ذکر فرمایا کوئی بھی ولی جب بھی کسی ولایت کی سیڑھی پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے لینے کے لیے جانا چاہیں گے تو ان سارے اولیاء کو غوث اعظم کی قدموں سے جانا ہوگا، پھر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اولیاء اللہ جو شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو آؤ قادریو، میں تجھے قادریت کی سبق سکھا رہا ہوں کہ قادریت اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برائے نام جو ہے نا وہ میں قادری بنوں، نہ مجھے قادریت کے اسباق کا پتہ ہو، نہ مجھے قادریت کی ذکر کا پتہ ہو، نہ مجھے قادریت کے ان اصولوں کا پتہ ہو، اور بس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف فرمائی تھی۔ آپ بدعات کو، آپ طریقت میں اختراعات کو منع فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے نفس کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے رات کو بھی ان لوگوں کو بتایا، میں نے کہا میں زیادہ مماثلت جب دیکھتا ہوں تو دو بندوں کے ساتھ اپنی سیدی و مرشدی و والدی کی مناسبت دیکھتا ہوں، ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اور ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ مولوی صاحب جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہی قادری مولوی صاحب، الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے۔ پھر جب نقش بندیوں کو تڑپتے پڑکتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بلا کیا ہوا ہے ان کو، یہ کیا کر رہے ہیں ان کو۔ اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ میرا امام جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کی مجلس میں بیک وقت 70 جنازے نکلا کرتے ہوتے تھے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکتوب شریف میں تعریف ذکر کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں نقش بندی کون ہے، پھر لکھتے ہیں چشتی کون ہے، پھر کہتے ہیں قادری کون ہوتے ہیں۔ آپ نے قادریت کہنا، اگر آپ نے قادری کو دیکھنا ہو فرماتے اس میں جذب ہونا چاہیے، وجد ہونا چاہیے، اس میں تڑپنا پڑکنا ہو تو تب ہم ان کو قادری مانیں گے، نہیں ہو تو برائے نام ہو سکتا۔ تو للہ الحمد کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو اتنا پیارا سلسلہ عنایت فرمایا ہے کہ اس سلسلے کی برکات میں یہ مت سمجھے کہ ہم صرف نقش بندی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے طفیل ہمیں چاروں سلسلوں کا فیض نصیب فرمایا ہے۔ ہم نقش بندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے اور سہروردی بھی ہے الحمدللہ۔ تو چاروں سلسلوں کا الحمدللہ فیضان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس نسبت پر الہ العالمین استقامت نصیب فرمائے۔ اور نہایت ہی مسرت اور خوشی کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ للہ الحمد حضور سیدی و مرشدی و مولائی محبوب سبحان مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کا 16واں عرس سراپا قدس انشاءاللہ العزیز 3 جنوری اور 4 جنوری کو، 3 جنوری بروز ہفتہ 2026 اور 4 جنوری بروز اتوار 2 دن کا عرس مبارک کا پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز۔ آستانہ عالیہ سیفیہ فقیر آباد شریف لاہور میں انعقاد پذیر ہے۔ پہلا دن جو 3 جنوری کا ہے اس میں مدارس کے طلباء، ہمارے وہ لوگ جو ایصال ثواب کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی ختم قرآن اور جو بھی وہاں پر ترتیب ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ حضرات تشریف لائیں گے۔ اور 4 جنوری کو انشاءاللہ بروز اتوار صبح فجر سے ہی شام تک انشاءاللہ العزیز یہ محفل مبارک منعقد ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کو آگے تک پہنچائیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور جو بھی لوگ ان کے پوسٹر چاکنگ، وال چیکنگ جو بھی کرنا چاہیں گے سب جو ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ اور آپ لوگ اپنے اپنے اس مبارک محفل میں عطیات اور جو بھی آپ کے نذرانے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ مرکزی آستانہ عالیہ میں آپ کو بتایا، اسی لیے 2 ماہ پہلے جا رہا ہے کہ جس بندے نے اپنی شرکت کرنی ہوگی تو وہ پھر اس میں شرکت کر لیں۔